السلام علیکم۔ میرا نام جہاں زیب ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانیاں میری زندگی کی آپ بیتیاں ہیں اور میری زندگی میں ان سے بہت زیادہ بدلاؤ آیا۔ یہ کہانیاں میں آپ کے لسنرز کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور کہانیاں کچھ اس طرح ہیں کہ جہاں زیب کہتے ہیں کہ وہ انڈیا میں رہتے ہیں اور وہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی والدہ، ان کے ابو اور ان کی بہنیں گاؤں سے شہر کی طرف موو ہوئے اس لیے کہ وہ پڑھنا چاہتے تھے، اور جس گھر میں وہ لوگ شفٹ ہوئے کہتے ہیں کہ بہت سے خوفناک واقعات اس گھر کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جس کے بارے میں ہم بالکل نہیں جانتے تھے۔ جیسے ہی ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے، ایک ہفتہ تو بالکل ٹھیک گزرا، لیکن ایک ہفتے کے بعد صحن کے اندر ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی موجود ہو، ڈھیر سارے بچوں کا شور ہو، دروازے کھلتے تھے، دروازوں کو زور زور سے بند کرنا اور بھاگنا۔ جب ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے رات کے ٹائم صحن کے اندر، اور صحن میں ہی والدہ کوکنگ کرتی تھیں آگ جلا کر، کیونکہ ادھر گیس کا انتظام نہیں تھا، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے اچانک سے کوئی بہت تیزی سے ہمارے پاس سے گزرا ہو۔ ہم لوگ کھانا کھا کر جب فری ہو کر اندر کمرے میں چلے جاتے تھے تو والدہ چولہے پر بیٹھ کر جو بھی معاملات ہوتے تھے چولہے کے، ان کو وائنڈ اپ کر کے جیسے ہی اندر جانے لگتی تھی تو ڈھیر سارے بچے نظر آتے تھے۔ بچے اسی آگ کو، جہاں پر والدہ بیٹھ کر کھانا بنا رہی ہوتی تھی، اس آگ کو ہاتھ میں پکڑ کر کھیل رہے ہوتے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئیں، اور اس قدر ڈری کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتی، اور وہ فوراً کمرے میں آ گئیں۔ اور اس گھر میں بہت زیادہ بچوں کا بسیرا تھا۔ وہ بچے وہاں پر سارا دن بھاگتے تھے۔ تقریباً 4 سے 5 بچے تھے جو کہ سامنے نظر آتے تھے۔ میرے ابو رات کے ٹائم تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، اور جیسے ہی وہ وضو کرنے کے لیے باہر صحن میں آئے تو ان کو دور سے ایک قداور شخص دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ شخص ان کے قریب آیا تو اس کا قد بھی ایک بچے کی طرح ہو گیا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ہم نے اس گھر کو چھوڑنے سے پہلے اپنے ساتھ والے ہمسائے سے جب پوچھا کہ اس گھر میں کیا معاملات ہیں تو انہوں نے بہت خوفناک بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر میں آپ سے پہلے ایک فیملی رہتی تھی جن کے بچے کی ڈیتھ اسی گھر میں ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ گھر آج تک آباد نہیں ہو سکا۔ جو بھی اس میں آتا ہے وہ تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ رک نہیں سکتا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر بچوں کا بسیرا ہے، اور وہ بچے ساری رات یا تو دروازہ نوک کرتے ہیں اور یا تو پھر ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ اور یہ بات بالکل حقیقت تھی۔ جہاں زیب کا کہنا ہے کہ ہم نے اس گھر کو فوراً چھوڑ دیا، بنا سوچے سمجھے۔ جو بھی گھر کے معاملات تھے ادھر، وہ سارے پیسے ہم نے اس مالک مکان کو چھوڑ دیے، اور صرف اس کو ایک ہی ہدایت دی کہ ایسے مکان کو کبھی بھی رینٹ پر مت دو کسی کو جو کسی کے لیے مصیبت کا سبب بنے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی بھی جہاں زیب نے بتائی۔ جہاں زیب کہتی ہیں کہ ان کی جو خالہ کا گھر تھا وہ بھی رینٹ پر تھا۔ خالہ لوگوں نے ایک فلیٹ میں، ایک بلڈنگ میں فلیٹ لیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو جو ان کے اوپر تھے، اوپر والے فلور میں لوگ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ یا تو ساری رات وہ سامان اٹھا کر کبھی ادھر رکھتے تھے کبھی ادھر، اور یا پھر وہ بہت تیز بھاگتے تھے، دروازے بند کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے تھے۔ ایک دن وہ اتنے ڈسٹرب ہوئے کہ ان دونوں میاں بیوی نے سوچا، میری خالہ اور خالو نے، کہ کیوں نہ ہم اوپر جا کر ان سے بات کریں، تاکہ وہ بہت شور مچاتے ہیں اور نیچے ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو ان کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، میں جاب سے واپس آتا ہوں تو ہم اوپر جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز شور کم کیا کریں۔ تو وہ ان کے شوہر آئے اپنے کام سے واپس، تو وہ دونوں میاں بیوی اوپر گئے، ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی میری خالہ کی۔ تو وہ کافی دیر دروازہ نوک کرتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر ایک خاتون تھیں جو کہ کافی بسیدہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو گھر تھا اس کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس عورت نے ان کو دیکھا اور کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو میری خالہ نے کہا کہ ہم نیچے والے فلور میں رہتے ہیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
اس عورت نے ان کو اندر آنے کا بھی نہیں کہا۔ عورت کا چہرہ بالکل پیلا تھا، آنکھیں بہت پھٹی ہوئی اور بڑی بڑی تھیں، ان میں کوئی رنگ نہیں تھا، بالکل خشک آنکھیں تھیں، بال لٹکے ہوئے تھے مٹی سے، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کئی دنوں سے بالوں میں کنگھی بھی نہ کی ہو، بالوں میں مٹی تھی۔ پیچھے والا فرنیچر بھی ادھر ادھر بکھرا ہوا تھا۔ گھر کی حالت دیکھ کر ایک دفعہ تو خالہ اور خالو ڈر گئے اور ان کی بیٹی رونے لگی۔ خالو نے کہا کہ آپ تھوڑا شور کم کیا کریں، بچی ڈسٹرب ہوتی ہے، اکثر میری بھی طبیعت خراب ہوتی ہے اور ہم لوگ سو نہیں سکتے۔ اس نے یہ بات سنی اور دروازہ بہت زور سے بند کر دیا۔ جیسے ہی خالہ اور خالو کے منہ پہ دروازہ اتنی زور سے بند ہوا تو وہ لوگ کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ بہت ہی بد مزاج لوگ ہیں، اور خیر وہ نیچے سیڑھیوں سے اتر کر آ رہے تھے۔ اب ان کو آگے سے سیکیورٹی گارڈ ملا اور اس گارڈ نے پوچھا کہ آپ ادھر کیا کر رہے تھے، کیونکہ ان کا جن کے گھر وہ گئے تھے ان کا روم اور ان کا جو فلیٹ کا دروازہ تھا وہ بالکل سیڑھیوں کے سینٹر میں سامنے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ادھر اوپر والے جو فلیٹ میں لوگ رہتے تھے ان کے پاس گئے تھے، ساری کہانی ان کو بتائی کہ وہ بہت زیادہ شور مچاتے ہیں تو ہم لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو گارڈ ان کی بات بڑی حیرانگی سے سن رہا تھا اور خاموش تھا اور دیکھی جا رہا تھا بار بار، اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم یہ سچ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے دروازہ کھولا اور تمہاری بات ہوئی؟ انہوں نے سارا خاتون کا حلیہ بتایا کہ اس حلیے کی خاتون تھیں، اور پہلے تو وہ بات سنتی رہی اور پھر انہوں نے دروازہ بہت زور سے بند کر دیا۔ تو سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ کہہ تو تم سچ رہے ہو کہ اس حلیے کی ایک عورت ادھر رہتی تھی، لیکن آج سے 20-30 سال پہلے کی بات ہے، اس بلڈنگ سے، اسی فلیٹ سے ایک عورت نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کا شوہر بہت برا اور ظالم تھا اور اس کو بہت زیادہ مارتا تھا۔ مار جو اس کو پڑتی تھی وہ اتنی ظالم وہ اس کو مارتا تھا جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر اس نے اپنی زندگی کو ختم کر لیا تھا، اور پھر اس کا شوہر بھی یہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ عورت تھی ایجڈ ایج کی، 55 ایئرز اس کی ایج تھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلڈنگ خالی، یہ تو فلیٹ خالی ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کا سارا جب حلیہ بتایا تو وہ تو ڈر گئے بہت زیادہ، خالہ اور خالو۔ انہوں نے کہا پھر یہ آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ خالہ اور خالو سمجھ گئے کہ معاملات ہو رہے ہیں، اور پھر اس رات جب وہ اس عورت کے پاس گئے تو اس رات کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوئی چھت سے، اور نہ ہی شور کی آواز آئی، اور لیکن خالہ اور خالو اتنے ڈر گئے تھے کہ انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ہم اس جگہ پر نہیں رہیں گے اور اس گھر کو، اس فلیٹ کو خالی کر دیں گے، کیونکہ ان کی بیٹی چھوٹی تھی اور وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ تو جان زیب کہتے ہیں کہ بہت سے معاملات تھے، انڈیا میں بھی بہت سے ایسے گھر ہیں جن میں بہت آسیب اور خوفناک چیزیں ہیں۔ تو بہت شکریہ جان زیب اپنی سٹوریز شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ جان زیب کی کہانیاں تھیں۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ نشابہ نے شیئر کی۔ نشابہ کہتی ہیں کہ وہ امریکہ میں رہتی ہیں اور اپنی خوفناک کہانیاں کچھ سنانا چاہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جس ٹائم میں امریکہ میں شفٹ ہوئی تو اس ٹائم میری ایج 18 ایئرس تھی۔ میرے ابو اور امی ہم سارے بچوں کو لے کر امریکہ میں موو ہو گئے۔ بیسیکلی ہم سرگودا میں رہتے تھے، اور والد صاحب کی جو جاب تھی وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے یہی پلان کیا کہ ہم لوگ باہر کے ملک میں شفٹ ہو جائیں گے، اور الحمدللہ میرے ابو کو اللہ نے کامیابی دی اور ہم چاروں بہنیں، اور نشابہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کامیابی سے امریکہ میں موو ہو گئے۔ اور سرگودا کا جو ہم لوگوں کا گھر تھا وہ کہتی ہیں کہ وہ مدینہ ٹاؤن میں تھا، ابھی بھی وہ گھر ہے اور ہم لوگ ادھر جایا کرتے ہیں۔ نشابہ کہتی ہیں اس ٹائم میری ایج کافی چھوٹی تھی، اور میں جب ادھر گئی اور ادھر بائی چانس میری ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی، اور اس لڑکی سے میری اتنی اچھی دوستی ہوئی، ہم لوگ اکٹھے ٹائم سپینڈ کرتے تھے، پھر ہم لوگوں کی سکولنگ بھی اکٹھی تھی، اور اسی دوستی کے دوران ہم لوگ اکٹھے ٹائم جب سپینڈ کرتے تھے تو ہمیں بڑا اچھا فیل ہوتا تھا۔ تقریباً 1 سال ہو گیا ہمیں ادھر رہتے ہوئے، اور اس کے بعد اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ میرا جو ویٹ تھا وہ بہت گین ہونے لگا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ٹھیک کریں، اور میں نے اپنی فرینڈ سے کہا کہ ہم لوگ سائیکلنگ کریں گے دونوں، اور صبح کے ٹائم فجر کی نماز پڑھ کر ہم لوگ کسی ٹریک پر نکل جائیں گے۔ تو وہ جو تھی میری فرینڈ وہ بھی مسلمان لڑکی تھی، اور وہ بھی ہم سے کچھ دیر پہلے ادھر امریکہ میں موو ہوئے تھے۔
تو ہم دونوں فجر کی نماز پڑھ کر ونٹرز تھے اور ہم لوگ چلے گئے. ایک ٹریک کا اس کو پتہ تھا، ایک راستے کا، اور وہ کہتی ہیں کہ وہ ساری جو جگہیں تھیں وہ ماؤنٹینس والی جگہیں تھیں، اور اس جگہ پر ہم نے کہا اگر ہم سائیکلنگ کریں گے تو ہمارا ویٹ بڑی جلدی لوز ہوگا اور ہم لوگ روز ادھر جائیں گے. ہم لوگ ادھر چلے گئے اور جیسے ہی ہم لوگ ادھر گئے تو کہتی ہیں کہ بڑا اچھا بھی فیل ہوا. ابھی دن نہیں نکلا تھا، اندھیرا تھا، اور اچانک دور ہمیں ایک لیڈی دکھائی دی جو کہ بالکل وائٹ کپڑوں میں تھیں. ان کے بال اتنے بکھرے ہوئے لمبے ان کے بال تھے، اور میں نے کہا کہ اس راستے پہ یہ کون عورت اتنی مطلب اس ٹائم پر کیسے نظر آ سکتی ہیں. میری جو فرینڈ تھی وہ تھوڑا ڈر گئی اور مجھے بالکل ڈر نہیں لگا، اور میں ان کے پاس اپنی سائیکل لے گئی اور وہ پلٹی ہماری طرف. جیسے ہی وہ ہماری طرف پلٹی تو جو ان کا چہرہ تھا وہ اتنا بھیانک اور وحشت ناک تھا، اتنا بوڑھا، اتنا خوفناک چہرہ. میری دوست جو تھی لٹرلی اس کی جو حالت تھی وہ خراب ہونے لگی تھی، اس کا بی پی بالکل لو ہو گیا، وہ سائیکل سے گرنے لگی تھی، اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا. میں نے کہا کہ حوصلہ رکھو، اور ہم نے جیسے اپنے سائیکل واپس موڑے، وہ راستہ بالکل سنسان تھا. سائیکل کو جیسے واپس موڑا تو بائی چانس ایک گاڑی روڈ پر ہمیں دکھائی دی. شاید وہ کوئی فرشتے تھے. انہوں نے ہمیں جب دیکھا اس روڈ سے ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور ابھی وہ گاڑی ہم سے دور تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو لیڈی تھی وہ اب جس کی طرف ہم نے بیک کی اور ہم واپس راستے پر جانے لگے تو وہ اب ہمارے سامنے آ گئی. ہماری جو چیخیں تھیں وہ آسمان تک تھیں میرے خیال سے، اور عورتیں تو ویسے ہی بہت کمزور دل کی ہوتی ہیں. کہتی ہیں ہم اتنا ڈر گئے، ہماری شاید چیخوں کی آواز سن کر اور ہمیں اس ٹریک پر دیکھ کر وہ لوگ آلریڈی گاڑی کو روک چکے تھے. ابھی تک مجھے یاد ہے وہ بلو کلر کی گاڑی تھی اور وہ گاڑی کو بالکل ہمارے پاس لے آئے. میری دوست آلموسٹ گرنے ہی والی تھی. وہ لوگ گاڑی سے نکلے، وہ فیملی تھی، اور اس میں ایک آنٹی تھیں، انکل تھے، اور ان کے 2 بیٹے تھے. انہوں نے ہمیں دیکھا، ہمیں سنبھالا اور کہا کہ بیٹا پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ کس ٹائم پر تم لوگ کدھر آئے ہوئے ہو. تو ہم نے کہا کہ ہم لوگ سائیکلنگ کے لیے آئے تھے، ہم لوگوں کا ویٹ گین ہو گیا تھا اور ہم نے کہا کہ ہم کچھ اپنے آپ کو مینیج کرتے ہیں، دیٹس وائی. اور ہمیں پتہ نہیں لگا ہم کسی غلط ٹریک پر چلے گئے ہیں. وہاں پر ہمیں ایک عورت دکھائی دی ہے جس کو دیکھ کر ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے ہیں، اور وہ عورت کبھی ادھر ہمارے سامنے آ رہی تھی کبھی دوسری سائڈ پر، تو ہم اور ڈر گئے تھے. انہوں نے کہا پہلے تو تم لوگ اپنی سائیکل لو اور چلو ہمارے ساتھ آگے، اور گاڑی انہوں نے ہمارے ساتھ پیچھے لگا لی. اور نشابہ کہتی ہیں کہ وہ اب ہمارے پیچھے پیچھے تھے. اب وہ یہ تو ہمیں نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ ان کو شاید یہ فیل ہوتا کہ ہم لوگ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں. تو وہ گاڑی کی سپیڈ انہوں نے بالکل سلو رکھی، اور ہم لوگ جب روڈ پر آئے تو اس ٹائم دن ہو چکا تھا، اور انہوں نے ہمیں ایک ایسے روڈ تک پہنچا دیا جہاں پر اور بھی ٹریفک تھی. ان انکل نے گاڑی روکی، وہ گاڑی سے باہر نکلے اور ہم سے پوچھا کہ بیٹا اس روڈ پر تو کوئی بھی نہیں جاتا، آپ اس روڈ پر کیا کرنے کے لیے جا رہے تھے؟ تو میں نے آلریڈی ان کو بتا دیا تھا جس وجہ سے جا رہے تھے. شاید ہم لوگ ٹریک بھول گئے تھے اور گوگل لوکیشن کی وجہ سے ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس روڈ پر جس لیڈی کو آپ نے دیکھا، اس کو اکثر لوگ دیکھا کرتے ہیں. اس کو دیکھنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے اتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں اور ان کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ عورت سامنے آتی ہے اور یہ بہت بدنما چہرے کی عورت ہے. گو کہ یہ راستہ بہت شارٹ کٹ راستہ ہے اور لوگ ادھر جایا کرتے تھے، لیکن جب سے ادھر حادثات پیش آئے ہیں ان حادثات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا. دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا. اللہ پاک نے تم لوگوں کی جان بچا لی اور ہم لوگ ادھر آئے، نہیں تو وہ عورت ادھر سے کسی کو زندہ واپس نہیں جانے دیتی. کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے ہم لوگ نکلی، اور اس فیملی کا ہم نے بہت تھینک فل ہوئے، اس فیملی کو ہم نے تھینکس کہا. اور دوبارہ کبھی بھی ہم لوگ پھر سائیکلنگ کے لیے کدھر بھی نہیں جا سکی. نشابہ کہتی ہیں وہ اتنی بھیانک تھی، اس کے بال، اس کا چہرہ ایسا وحشت ناک تھا، کوئی اور ہوتا تو شاید مر جاتا.
تو بہت شکریہ نوشابہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی نیکسٹ خوفناک کہانی کی طرف، جو کہ میرے ساتھ حیدر نے شیئر کی اسٹوری۔ اور حیدر کہتے ہیں کہ وہ سرگودا میں رہتے ہیں۔ حیدر کہتے ہیں کہ وہ سرگودا میں رہتے ہیں اور عمر پارک میں انہوں نے اپنا گھر بنایا، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو میری رہائش تھی وہ پہلے سرگودا سرکٹ ہاؤس جو روڈ ہے اس سائڈ پر آئی تھنک انہوں نے بتایا، اور اب انہوں نے اپنی رہائش عمر پارک میں رکھی ہے اور وہاں پر ایک گھر بنایا۔ وہ کہتے ہیں دوران تعمیر گھر کے ساتھ ایک گھر تھا جہاں پر اکثر مجھے عجیب سی آوازیں آیا کرتی تھیں۔ میں ان آوازوں کو نوٹس بھی کرتا تھا، اور جو میرے ساتھ لیبر کام کری تھی وہ بھی ان آوازوں کو نوٹس کرتی تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی جا کر معاملات نہیں دیکھے تھے ادھر کیا معاملات ہیں۔ تو جو لیبر تھی وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے چھت پر جا کر کام شروع کیا، جو ساتھ والا گھر تھا وہاں پر معاملے کچھ ٹھیک نہیں ہیں، جو کہ میں بھی اندازہ لگا چکا تھا کہ واقعی وہاں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اور وہاں پر جنات کا بسیرا ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں ادھر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن آوازیں بہت تیز تھیں، اور وہ جو گھر تھا اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی بھی اندر جا سکتا ہے۔ مجھے یوں لگا کہ شاید جیسے لوگ بہت زیادہ نشہ کرتے ہیں اور وہ کئی نشہ کرنے والے لوگ اندر نہ ہوں، تو میں نے کہا آج میں جا کر دیکھتا ہوں۔ اس دن میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا۔ حیدر کہتے ہیں کہ میں اور میرا وہ دوست ہم دونوں اندر کی طرف داخل ہوئے۔ گھر اندر سے بالکل ویران، اور گھر کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ وہ درخت اور کیا جھاڑیاں بنی ہوئی تھیں، اور ایک بیک سائڈ پر صحن تھا، اس میں بہت بڑا درخت بھی تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ اس درخت کے پاس گئے، دن کے ٹائم یوں محسوس ہو رہا تھا اندر وحشت اور منحوست تھی، اور اتنی سخت منحوست تھی۔ کمرے کے دروازے آدھے ٹوٹے ہوئے تھے، فرنیچر ٹوٹا پڑا تھا، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے اس گھر کا انجام بہت بھیانک ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے اس درخت کو دیکھا، اور اس درخت سے پلٹ کر جب ہم لوگ واپس باہر کی طرف آنے لگے تو جس کمرے کے دروازے بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے، بہت بڑا کمرہ تھا، اور شاید اس کے اندر انہوں نے ہوا کے لیے ایک کھلی جگہ بھی رکھی تھی جہاں پر ڈھیر ساری جھاڑیاں تھیں۔ ہم دونوں دوستوں نے دیکھا کہ اس جگہ پر 3 لوگ کھڑے ہیں، 2 میاں بیوی محسوس ہو رہے تھے، اور ایک بچی تھی جو کہ ان کے سینٹر میں کھڑی تھی، اور وہ دونوں اس جگہ کے آگے شیشہ لگا تھا، اس شیشے میں ایسے بے بسی سے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور وہ ہاتھ سے ہیلپ مانگ رہے تھے جیسے ہیلپ کے لیے انسان بلاتا ہے۔ ان کے چہروں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ ایک جھلک کے لیے واضح ہوئے، اور اس کے بعد عمر کہتے ہیں حیدر کہتے ہیں کہ وہ غائب ہو گئے۔ ہم دونوں دوستوں کی حالت ایسی خراب ہوئی کہ ہم لوگ تو وہاں سے بھاگنے کے بھی قابل نہیں رہے، اور پھر بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگ ادھر سے بھاگیں اور نکل جائیں، اور ہم لوگ ادھر سے نکل گئے الحمدللہ۔ میری جو ٹارچ تھی وہ ادھر ہی نیچے گر گئی۔ باہر آئے تو ہمیں اتنا سانس چڑھا ہوا تھا، ہماری حالت اتنی خراب تھی، ہم لوگ خوف سے کانپ رہے تھے، اور جو باہر مزدور تھے وہ بھی ہماری حالت کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ایک مزدور نے کہا کہ ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے تھے کہ یہاں کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمیں اوپر کچھ لوگ نظر آتے تھے، اور وہ لوگ خون ان کے چہرے سے بہہ رہے تھے، اور چہرے خوفناک تھے، جیسے وہ اپنے پاس بلاتے ہیں۔ کچھ دن کے بعد ہم نے اس گھر کی ہسٹری کے بارے میں کسی طریقے سے پوچھا، اور کہا کہ یہ گھر خالی ہے تو ہم اس کو بھی خریدنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہانہ تھا پوچھنے کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس گھر کو اور اس جگہ کو ساتھ آپ نہ ہی خریدیں، یہی آپ نے غلطی کی ہے جو اس گھر کے ساتھ آپ نے گھر بنوا لیا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر ایک فیملی تھی جو کہ سارے کے سارے لوگ، سردیوں کا موسم تھا اور وہ لوگ ہیٹر چلا کر سو گئے تھے، اور دم گھٹنے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب ان کو دروازہ توڑ کر نکالا گیا تو بڑی حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کے چہروں سے خون بہہ رہا تھا، ان کے ناک سے، ان کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ شاید ان کے جو بھی وہ بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا ہوگا، وہ خون بہنے لگ گیا سوئے ہوئے، وہ اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اندر ہیٹ ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد یہ جگہ ابینڈنڈ ہو گئی، اور ان کے کوئی بھی پیچھے سے نہیں آیا، اور نہ ہی انہوں نے اس گھر کو دیکھا۔ گھر وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی گر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔
حیدر کہتے ہیں کہ گھر تو ہم نے بنا لیا، ابھی بھی آج تک جو دیوار ہماری اس گھر کے ساتھ اٹیچ ہے، کبھی تو کوئی اس کو زور شور سے ایسے لگتا ہے کوئی توڑ ہے اس کو، کبھی کیا معاملہ لگتا ہے اور کبھی کیا معاملہ لگتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے وہ کہتے ہیں کہ اور بھی واقعات ہیں حیدر کے جو وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ اور حیدر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے چینل کی سٹوریز بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور بہت شکریہ حیدر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے سننے والوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔